اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. آج سیرت کے حوالے سے الحمدللہ دوسری کلاس ہے، اور آج کے جو موضوعات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو ٹائم سے کور کرنے کی. اس میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں جو معروف شخصیات تھیں انشاءاللہ تعالی ان کا تذکرہ آئے گا. کل ہم نے نسب اطہر دیکھا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر جو تھا وہ حضرت عدنان تک جو ہے مشہور اور معروف ہے، مستند ہے. کل ہم نے اس کے جو ہے وہ بابرکت نسب اطہر کو دیکھا تھا الحمدللہ. آج اسی نسب اطہر میں انشاءاللہ تعالی جو معروف شخصیات ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا. مختصر سا تذکرہ انشاءاللہ اس میں ہوگا، جس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جتنے اجداد تھے وہ سارے کے سارے، ان میں وہ خصوصیات تھیں، وہ خصائل تھے، وہ صفات تھیں جو کہ روئے زمین پر کسی اور شخص میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی. ہر طرح سے وہ اپنی مثال آپ تھے، اور وہ ان کے ہر ایک میں ایک عجیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نورانیت جو تھی وہ بھری ہوئی تھی. ان کی جو تاریخ میں شخصیات کے متعلق خصوصیات ملتی ہیں انشاءاللہ اس کا ہم آج تذکرہ کریں گے. اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ ہوگا ارہاسات کیا ہوتے ہیں اور معجزات کیا ہوتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ ایک انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع بحث ہوگا. اور پھر جو ہے وہ زمزم کے جو کنواں تھا، جیسے کل بات ہوئی تھی کہ جب مکے کے اندر بنو جرہم آئے تھے، جیسے کل پوری تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ قبیلہ کیسے بنو جرہم جو تھا وہ مکے میں آ کے آباد ہوا تھا، اور بنو جرہم کے بعد جب اس کو نکالا گیا یہاں سے تو اس کی وجوہات کیا تھیں یہ کل کے سبق میں الحمدللہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو بنو جرہم نے جاتے جاتے وہ زمزم کا کنواں جو تھا وہ بند کر دیا تھا، اور بیت اللہ کی جتنی نوادرات تھے، سونے کی چیزیں تھیں، سونے کی تلواریں تھیں، وہ ساری کی ساری اس کنویں میں ڈال کر، حتیٰ کہ حجر اسود کو بھی جو ہے وہ کنویں میں ڈال کر اور کنویں کا نام و نشان تک مٹا کر وہ یہاں سے چلے گئے تھے. تو ہزاروں سال تک زمزم کے کنویں کے آثار جو تھے وہ کسی کو معلوم نہیں تھے کہ زمزم کا کنواں تھا. یہ تو پتا تھا کہ تھا، لیکن کدھر ہے کدھر نہیں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. تو وہ کیسے زمزم کا کنواں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے دوبارہ سے اس کو اس کا پتہ لگا. وہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کو کچھ خواب آئے تھے، وہ خواب کا انشاءاللہ آج تذکرہ ہوگا کہ وہ ان کو خواب میں کیسے جو ہے زمزم کے کنویں کی نشانیاں دکھلائی گئیں، اور کیسے زمزم کا کنواں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا الحمدللہ ہم سارے ہی آب زمزم استعمال کرتے ہیں. تو وہ زمزم کا کنواں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے توسط سے جو ہے وہ اس امت کے لیے جاری فرمایا دوبارہ سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا، اس کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب نظر ہے اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے کہ ان کی نظر کیا تھی، اور جو ہے ان کی نظر جو ہے اس کے متعلق ان کو کیا خواب دکھلایا گیا. اور اس کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد تھے ان کا نکاح کیسے ہوا حضرت آمینہ کے ساتھ، اس کی تفصیل انشاءاللہ آج کے ہم سبق میں کور کریں گے. اور پھر حضرت عبداللہ کی وفات کا معاملہ کیسا تھا، کیا ہوا، وہ انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ اصحاب فیل جو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے کا واقعہ یا 55 دن پہلے کا واقعہ تھا. اور یہ واقعہ کیا تھا، اس کے جو تھے وہ واقعے کے محرکات کیا بنے، اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ کیا جو ہے وہ منظرنامہ تبدیل ہوا مکہ کا، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں بات ہوگی. ہمارے ساتھ آن لائن ساتھی بھی موجود ہیں، آن سائٹ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں.
یہ نسب نامہ ہے جو کہ ہم نے کل دیکھا تھا حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں یہ شخصیات ہیں ان کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک تقریباً یہ 21 کے قریب پشتیں بنتی ہیں، یعنی کہ حضرت عدنان جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں 21ویں نمبر پر ہیں، اور حضرت عدنان سے لے کر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک تقریباً جو ہے وہ 41 کے قریب یا 40 کے قریب جو ہے وہ نام آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے یہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک تو مستند ہے، جیسے کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، مگر عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں مختلف آراء ہیں، اور اس سلسلے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ نسب بیان کرنے والوں نے کچھ نہ کچھ غلط بیانی سے کام لیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدنان تک جو سلسلہ نسب تھا وہ بیان کرنے کو ہی پسند فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کل بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے قیدار۔ ان کی اولاد جو تھی وہ حجاز میں، جیسے ہم نے کل نقشے میں دیکھا تھا، حجاز کا ایریا، مکہ مدینہ یہ سارا حجاز کا ایریا کہلاتا تھا، اس میں آ کر آباد ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی اور بہت پھیلی وہ اولاد۔ اور حضرت عدنان سے میں شروع کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنا، اور پھر اسی طرح ایک ایک شخصیت کا میں تذکرہ مختصر کرتا چلا جاؤں گا، اور یہاں تک کہ ہم پھر عبد المطلب آپ کے دادا تک پہنچیں گے، اور پھر حضرت عبداللہ تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کر چلیں گے۔ حضرت عدنان جو پہلے آدمی تھے، انہوں وہ حضرت عدنان جو تھے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کو غلاف جو تھا وہ پہنایا تھا، چمڑے کا غلاف، یعنی کہ خانہ کعبہ پر آج جو ہم غلاف دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت عدنان کے اس میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو خانہ کعبہ کو چمڑے کا غلاف پہنایا تھا۔ عدنان کہتے ہیں عدن سے، عدن کہتے ہیں قیام کرنا، تو ان کے معنی تھے قیام، عدنان کا معنی کیا ہے؟ قیام کرنے والا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 6 صدی عیسوی میں جو بخت نصر بادشاہ تھا عیسائی، اس کے یہ ہم اثر تھے، یعنی ان کے دور میں بخت نصر جو تھا بادشاہ وہ وہ موجود تھا اس وقت۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں معاد کا نام آتا ہے۔ عدنان کی ہم نے بات کی، اس کے بعد معاد کی بات کرتے ہیں۔ معاد کے معنی ہے طاقتور کے، اور جب بخت نصر بادشاہ تھا اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال کے قریب تھی، اور جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا عرب کے اوپر تو اس نے ان کو پہچان لیا تھا کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت ہے، تو بخت نصر نے ان کو حضرت معاد کو جو ہے وہ قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش کی تھی، اور جب ان کو قتل کرنے کی سازش کی اور قتل کرنے لگا تو اس لشکر میں کسی ایک شخص نے جو ہے ان کو یہ کہا بخت نصر کو کہ یہ وہ شخص ہیں جن کی جو ہے اولاد میں نبوت ہوگی، تو بخت نصر اس بات پر جو ہے یہ سن کر وہ تھوڑا سا سہم گیا، اور انہوں نے حضرت معاد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد نام آتا ہے نزار کا۔ نزار کا معنی ہے یگانہ روزگار، یعنی یہ اپنی مثال آپ تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اجداد ہیں ان سب کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ یا تو ان کی پیشانی کے اندر یا ان کی آنکھوں کے اندر نبوت کی خاص روشنی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا تھا، اس لیے ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی تھی، اس لیے ان کو یہ نزار کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نام آتا ہے مضر کا۔ مضر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسی شخصیت تھے کہ جو ان کو ایک دفعہ دیکھتا تھا پھر دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، اتنی خوبصورتی تھی ان سے، اور ان کی خوبصورتی سے لوگ متاثر ہوتے تھے بہت زیادہ، ان کے سفید رنگ کی وجہ سے ان کا نام مضر پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں الیاس۔ الیاس کا معنی ہوتا ہے بہادر، شجاع۔ تو جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے بنو اسماعیل کو دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر دوبارہ سے جمع فرمایا تھا، تو اہل عرب ان کی اس حکمت اور دانائی کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، تو اس کی مثال، یہ اپنی مثال آپ تھے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو نبی علیہ السلام کے اجداد میں شخصیت موجود ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا، الیاس کے بعد نام آتا ہے مدرکہ کا۔ مدرکہ کہتے ہیں پا لینے والا۔ ایک سفر میں ان کے متعلق مشہور ہے کہ ایک سفر میں کچھ ایسے جنگلی خرگوش تھے، ان کی وجہ سے ان کے اونٹ یا ان کے قافلے کے اونٹ ڈر کے بھاگ گئے تھے، تو انہوں نے ان اونٹوں کو ڈھونڈا تھا، تو ان کو پا لینے کی وجہ سے، ان گمشدہ اونٹوں کو پا لینے کی وجہ سے ان کا نام جو تھا وہ مدرکہ پڑ گیا۔
اچھا، اس کے بعد آتے ہیں خزیمہ. خزیمہ خزمہ کی تصغیر ہے جس کے معنی ہے کھجور کی طرح کا درخت. یعنی کہ ایسا درخت جس کے پتوں سے ہم کھجور کی ٹوکریاں وغیرہ بناتے ہیں. تو یہ بہت اعلیٰ اخلاق والے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آ، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اجداد ہیں وہ سارے کے سارے ہی ملت ابراہیمی کے اوپر تھے، لیکن ان کے بارے میں خاص بات مشہور ہے کہ یہ ملت ابراہیمی پر ہی فوت ہوئے. اس کے بعد نام آتا ہے کنانا. کنانا کے معنی ہے ترکش. ترکش کہتے ہیں جس میں تیروں کو رکھا جاتا ہے، یعنی تیروں کی حفاظت کرنے والا جو ایک ہوتا ہے سانچا، اس کو ترکش کہا جاتا ہے. تو یہ اپنی قوم کے لیے گویا ایسے تھے جیسے کہ حفاظت کرنے والے تھے اپنی قوم کی. ان کی قوم ان کی وجہ سے بڑی مامون ہوتی تھی. تو یہ بہت ہی زیادہ معزز بھی تھے، بہت زیادہ علم والے بھی تھے، بہت زیادہ فضل والے بھی تھے. عرب کو جو مسئلہ پیش آتا تھا وہ حکمت اور دانائی کی بات کو لینے کے لیے ان سے رجوع کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت کنانہ سے ایک مرتبہ خواب میں پوچھا گیا کہ آپ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کریں. وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ ایک تھی حکومت یا سلطنت. ایک طرف سلطنت ان کو دکھائی گئی یا بتائی گئی کہ آپ سلطنت کا انتخاب کریں، یا تعمیرات کا انتخاب کریں یعنی عمارت کا، یا عمارتوں کا انتخاب کریں، یا تیسری چیز بہت زیادہ مال ان کو دکھایا گیا کہ آپ مال کا انتخاب کریں. ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کریں، یہ خواب میں ان کو بتائی گئی بات. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، میں تو تمام چیزیں آپ سے مانگتا ہوں. مجھے تعمیرات بھی چاہیے، مجھے مال بھی چاہیے، مجھے جاہ و حشمت بھی چاہیے، حکمرانی بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں باتیں قبول کی، اور قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تینوں چیزیں وافر جو ہے وہ عطا فرمائی. اس کے بعد نام آتا ہے نظر کا. نظر کے مان نظرت کہتے ہیں تر و تازگی کو. ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا تھا. اور کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ نظر، ان کا ہی لقب جو تھا وہ قریش تھا. جو قریش لقب پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا، وہ کئی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ لقب پڑا. اس کے بعد نام آتا ہے مالک. مالک کی کنیت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کنیت تھی ابو حارث، اور ان کی والدہ کا نام تھا عاتکہ. اس کے بعد نام آتا ہے فہر یا فہر. فہر کہتے ہیں ہتھیلی کے برابر کا پتھر. فہر کہتے ہیں ہتھیلی کے برابر کا پتھر. اچھا، ان کے بارے میں بھی مشہور ہے یہ بات کہ فہر ہی کا لقب جو تھا وہ قریش تھا. اصل میں قریش کیا ہے؟ قریش کہتے ہیں ایک سمندری جانور کو. جیسے ویل مچھلی ہوتی ہے نا، بہت بڑا جانور ہوتا ہے ویل مچھلی. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سمندری جتنی حیوانات ہیں، مچھلی ہیں، ان سب کو کھا جاتا ہے. تو قریش کہتے ہیں ایسے ویل نما جانور کو جو کہ اپنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے. کیونکہ یہ قریش کا ایک دبدبہ تھا، ان کی حکومت تھی، ان کا قبیلے بہت بڑے تھے، تو یہ چھوٹے چھوٹے قبائل پر غالب آ جایا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ قریش پڑ گیا تھا. اس کے بعد نام آتا ہے غالب کا. غالب یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نجومی تھے، ان کو اللہ نے علم نجوم عطا فرمایا تھا. اس کے بعد نام آتا ہے لوئی. لوئی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے ہی بردبار تھے اور حکمت والے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں نام آتا ہے کعب کا. کعب کہتے ہیں ٹخنے کو. اب ٹخنا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے پاؤں سے تھوڑا سا اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو یہ جو ان کی اس اونچائی کی وجہ سے، ان کے قدم پر ٹکنے کی اونچائی تھوڑی زیادہ تھی، اس کی وجہ سے باعث شرف و عزت کی وجہ سے ان کو نام کعب کا دیا گیا تھا. اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ کعب اتنی عزت والے تھے، اتنی ان کا باعث شرف تھا، ان کو یہ حاصل تھا کہ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے برس سے تاریخوں کا تعین کیا جاتا تھا. حضرت کعب کے انتقال سے جو برسوں کا تعین کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ عام الفیل، جو فیل کا سال ہوا ہے، جو ابھی انشاءاللہ فیل کا واقعہ بھی آئے گا، وہ اس کے بعد سے تاریخیں جو ہیں پھر عام الفیل سے جو ہے وہ تعین ان کا شروع ہوا. لیکن اس سے پہلے پہلے کعب سے جو ہے ان کی وفات سے جو ہے برسوں کا تعین کیا جاتا تھا. اچھا، اس کے بعد نام آتا ہے مرہ. مرہ نام آتا ہے. مرہ کے معنی ہے قوی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نسل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ ہے وہ ان کی نسل تک آ کر نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، مرہ تک. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد یہ تھے. یہاں پر آ کر ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے. اس کے بعد نام آتا ہے کلاب کا.
کلاب کے بارے میں آتا ہے یہ شکار کے بہت زیادہ شوقین تھے، اور کتوں کے ساتھ، کتے کتے وغیرہ تھے ان کے ساتھ، تو کتوں کے ساتھ کسی علاقے سے گزرتے تو لوگ کہتے تھے ہی کلاب ابن مرہ، کہ یہ ابن مرہ کے کتے ہیں، اسی طرح ابن مرہ کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ اچھا، اس کے بعد نام آتا ہے قصی، قصی کا نام آتا ہے۔ قصی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اصل نام تھا زید۔ یہ کیا ہوا کہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والد جو تھے وہ انتقال کر گئے تھے، یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے ان کو لے کر شام کا سفر اختیار کیا، تو یہ شام کے علاقے میں چلے گئے۔ جب شام کے علاقے میں چلے گئے تو اسی وجہ سے قصی کہلائے، قصی کہتے ہیں دور ہونے والا، تو یہ مکہ سے دور چلے گئے شام کی طرف، تو اس کی وجہ سے قصی ان کا نام جو ہے مشہور ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں نے دوبارہ مکہ جانا ہے، جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی، اور والدہ سے اجازت لے کر یہ دوبارہ مکہ تشریف لے آئے۔ اچھا، مکہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ، کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مکے میں جو آل اسماعیل آئے تھے، آل اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی تھی یہ بنو جرہم کے اندر ہوئی تھی، بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد بنو جرہم جو تھے مکے پہ قابض ہو گئے، اور جو ہے انہوں نے تقریباً، کل ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے 2000 سال تقریباً مکے پر جو ہے وہ حکومت کی تھی۔ بنو جرہم جو تھے شروع میں تو ٹھیک تھے، لیکن آہستہ 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 یہ بھی طرح طرح کی برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے، اور حتیٰ کہ حاجیوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ آل اسماعیل نے دیکھا کہ یار یہ بنو جرہم جو ہے یہ تو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ تو ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ کے نام سے مکہ کے پڑوس میں آ کر آباد ہوا تھا، اور بنو خزاعہ نے آل اسماعیل کے ساتھ مل کر بنو جرہم پر جو ہے حملہ کیا تھا، اور بنو جرہم کو جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا تھا۔ تو وہ بنو خزاعہ کے اندر جو ہے حضرت قصی کی جو ہے وہ شادی ہوئی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے جو سسر تھے، ان کے جو سسر تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہ تولیت خانہ کعبہ کی ان کے سسر کے پاس تھی۔ جب سسر کا انتقال ہوا تو پھر ان کے بیٹے نے، یعنی ان کے برادر نسبتی نے یا سالے نے، خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی وہ حضرت قصی کے ہاتھ بیچ دی تھی، تو اس سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں خانہ کعبہ کی تولیت آ گئی تھی۔ تو حضرت قصی پہلی شخصیت ہیں جن سے جو ہے خانہ کعبہ کی تولیت یا خانہ کعبہ کے متولی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ان کی توسط سے آیا تھا۔ اچھا، یہ بہت زیادہ انقلابی شخصیت ہے۔ قصی نے جیسی تولیت کعبہ ملی تو مکہ کے اندر سب سے پہلا دار الندوہ جو تھا، یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس، وہ سب سے پہلے انہوں نے مکے میں قائم کی تھی۔ پھر انہوں نے اور بہت سارے رفائی کام کیے، بہت سارے رفائی کام کیے، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے کام، اس پہ پورا انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، حاجیوں کو اور مسافروں کو کھانا کھلانے سے متعلق پورا ادارہ قائم کیا، جس میں خوب جو ہے وہ مال خرچ کیا جاتا تھا، بہت زیادہ یہ سخی تھے۔ پھر انہوں نے دار الندوہ جو قائم کیا تھا اس میں لوگوں کے نکاح وغیرہ کی رسومات بھی وہیں ادا کی جاتی تھیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا بہت سارا اس طرح کا کام کیا، اور خانہ کعبہ کے متعلق بھی انہوں نے یہ کیا کہ جسے آج ہم حرم کہتے ہیں، مطاف کہتے ہیں، حرم کعبہ کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو تھے وہ انہوں نے ہی اس کا نام جو ہے مطاف رکھا تھا، المفروش رکھا تھا۔ اچھا، تو یہ قصی کا جو ہے وہ تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد ایک شخصیت آتے ہیں عبد مناف۔ قصی کے بعد قریش کی ریاست جو تھی وہ عبد مناف نے حاصل کر لی، ان کا نام تھا مغیرہ، لقب ان کا تھا عبد منات، اور جو تھا مناف کے معنی ہے شرف کا مقام، اور مناف جو تھا دور جاہلیت میں ایک بت کا نام بھی تھا، اسی نسبت سے وہ عبد مناف کہلائے۔ عبد مناف جو تھے نا ان کے بھائی تھے عبد العزہ، ان کے بیٹے تھے اسد، اور ان کی پوتی تھی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری اما جان ہیں، پہلی زوجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا سلسلہ نسب جو تھا وہ ان تک آ کے ملتا ہے عبد مناف تک، نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد نام آتا ہے حضرت ہاشم کا۔ ہاشم جو تھے یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے زیادہ با اثر تھے،
اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح جو حاجیوں کو پانی پلانے کے متعلق جتنے رفائی ادارے تھے ان کو چلانے کی اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی. اسی طرح حاجیوں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو کھانا کھلانے سے متعلق جو اپنے والد کے کام تھا اس کو آگے بڑھایا. ہاشم کہتے ہیں روٹی کا چورا کرنے والا. ان کو یہ لقب کیوں ملا تھا؟ ان کو یہ لقب اس لیے ملا تھا کہ مکہ المکرمہ میں آ گیا قحط. تو بہت زیادہ جو تھا وہ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے. تو آپ فلسطین تشریف لے کر گئے اور فلسطین جا کر آپ نے اونٹوں کے اوپر آٹے کو لادا. وہاں سے آٹا خریدا بہت سارا, اس کو اونٹوں پر لادا اور اونٹوں پر لاد کر جو ہے مکہ مکرمہ لے کر آئے. اور یہاں پر لا کر آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر سرید جو تھی, یعنی آٹے کو چورا کر کے, روٹی کو چورا کر کے اس میں سالن وغیرہ ڈال کر جو ہم سرید تیار کرتے ہیں, وہ سرید انہوں نے جو ہے حاجیوں کو, مکے کے لوگوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلانا شروع کر دی, جس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا, روٹی کا چورا کرنے والا. حضرت ہاشم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ شام تجارت کے لیے, کیونکہ قریش کا جو بنیادی پیشہ تھا وہ تجارت تھا, تو یہ تجارت کے لیے شام کے اکثر سفر کیا کرتے تھے. قریش کے قافلے شام بھی جایا کرتے تھے, یمن بھی جایا کرتے تھے. تو شام قافلے کے ساتھ آپ تجارت کے لیے گئے اور وہاں پر جو ہے آپ نے شادی کی, اور شادی کے بعد وہیں غزہ کے اندر جو آج جو ہے وہ حالات ہیں غزہ کے اندر, وہیں پہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا. اچھا, جب ان کا انتقال وہاں پہ ہوا تو ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا سلمہ. ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا شیبہ. یہ شیبہ جو ہے نا, یہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کا ہی لقب ہے, اصل نام بلکہ ان کا شیبہ ہی ہے. اور وہ شیبہ جو تھے یہ یعنی حضرت عبد المطلب یہ آپ کے جو تھے دادا تھے, اور حضرت شیبہ کی پرورش کی ان کے بھائی یعنی کہ ہاشم کے بھائی تھے مطلب. انہوں نے ان کی پرورش کی, ان کی پرورش کرنے یہ ان کے پرورش میں رہے یہ, جس کی وجہ سے عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا. عبد المطلب نام کیسے پڑا؟ عبد المطلب نام ایسے پڑا کہ حضرت جو ہاشم کے بھائی تھے مطلب, وہ ان کو لے کر ایک جب مکے آ رہے تھے, شام سے مکے آ رہے تھے, تو اب سفر میں یہ ان کے ساتھ موجود تھے اونٹ کے اوپر. تو ان کے کپڑے تھے بہت زیادہ میلے کچیلے. تو ایک روایت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے خود بخود ہی, یعنی جب مکے میں یہ داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے ان کو دیکھا, ان کے جو چچا تھے مطلب ان کو دیکھا کہ وہ بڑے جاہو جلال والے تھے, اور ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے کپڑے بھی اتنے میلے کچیلے ہیں, تو وہ سمجھے ان کا کوئی غلام ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب, مطلب کا غلام, مطلب کا غلام, اس طرح کہنا شروع کر دیا. ایک روایت میں اس طرح سے واقعہ آتا ہے. ایک روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ آپ نے خود ہی یہ تعارف کروایا کہ یہ میرا غلام ہے, وہ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کو اپنا بھتیجا کہوں, اور اس کا حلیہ تو اتنا جو ہے غلاموں والا ہے, اتنے میلے کچیلے اس کے کپڑے ہیں. بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو اپنی جگہ پہ لے آئے, وہاں نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر پھر لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور کہا کہ یہ میرا غلام نہیں, یہ تو میرا بھتیجا ہے. تو یہ حضرت عبد المطلب تھے. تو یہ ہم نے مختصر سا ایک جائزہ لیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجداد کے اندر جو معروف شخصیات تھیں ان کا ایک ایک کر کے. عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا جو سخاوت تھی یہ اپنے والد حضرت ہاشم سے بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی. ان کی مہمان نوازی اس قدر تھی کہ یہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ چرند پرند کو, جانوروں کو, حتیٰ کہ درندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے, چرند پرند کو بھی کھلایا کرتے تھے. اور اسی فیاضی کی وجہ سے لوگ ان کو کہتے تھے مطعم طیر السما, آسمانوں کے پرندوں کو کھلانے والا, یہ لقب آپ کا پڑ گیا تھا. اور یہ اس قدر تقوی والے تھے کہ شراب انہوں نے اپنے اوپر حرام کی بھی تھی. ہر قسم کی حرام کاری سے یہ بالکل اجتناب کرتے تھے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو خاص طور پر فقیروں کو, مسکینوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے. اور غار ہرا کے اندر بھی سب سے پہلے عبادت کرنے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت عبد المطلب کی ہی ہے. حضرت عبداللہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جا کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ حضرت عدنان جو تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 21ویں پشت میں ان کا آتا ہے نمبر. اور پھر میں نے قصی کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ عارم قبائل یعنی قریش کے قبائل کو انہوں نے جمع کیا تھا, دار الندوہ کا قیام کیا, مختلف شعبوں کا قیام کیا.
پھر حضرت ہاشم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت رحم دل تھے، مکے میں قحط آ گیا تو انہوں نے کھانا کھلایا، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور روٹی کو چورا کر کے کھلاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جود و سخا کے اندر جو تھے اپنے والد سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ اچھا، ابھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں مزید سیرت کے اور عنوانات کی طرف بھی۔ یہاں ایک بات میں نے یہ آپ سے کرنی تھی کہ ذلت میں جو انسانیت گھری ہوئی تھی، جیسے ہم نے دیکھا کہ عرب کے جو حالات تھے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت ہی حالت پستی کی طرف جا رہی تھی، تو اتنی پستی سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے امت پر خاص رحم فرمایا کہ ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باسعادت لمحات سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے روشناس کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کریں، آپ کے بچپن کے بارے میں، آپ کے لڑکپن کے بارے میں، آپ کی جوانی کے واقعات کو بیان کریں، یا یہ واضح کریں کہ نزول وحی سے قبل اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ کی جو ہے خصوصی نگہداشت فرمائی تھی، اور بعثت سے قبل آپ نے کتنی پاکیزہ زندگی کو گزارا ہے، تو اس سے پہلے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، ولادت باسعادت سے پہلے ایسے کون سے اہم واقعات پیش آئے کہ جو کہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے، کوئی ایسی ذات کا ظہور ہونے والا ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ یکتا ہے اور جو ہے وہ سب سے نرالی ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے اچھا، اس میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے ارہاسات۔ اب یہ ارہاسات کیا چیز ہے، اس پہ انشاءاللہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں جو ایسا خارق عادت، یعنی ایسا ایسا کام، ایسی چیز جو کہ عادت کے خلاف ہوتی ہے، وہ جب نبی کے ہاتھوں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور نبی کے آنے سے پہلے کچھ ایسے خارق عادت قسم کے واقعات دنیا میں جب ظہور پذیر ہوتے ہیں جو کہ یہ بات ظاہر کرنے کی طرف اشارہ ہوتے ہیں کہ کوئی خاص شخصیت دنیا میں آنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خاص کون ہو سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ واقعات ایسے پیش آئے جو کہ ارہاسات کہلاتے ہیں، یعنی کہ کوئی بڑی شخصیت کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے دنیا کے اندر چند عجیب و غریب قسم کے واقعات، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ زمزم کے کنویں کا واقعہ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زمزم کو جو کنواں تھا، یہ بنو جرہم جو تھے جب یہ یہاں سے نکالے گئے مکے سے، تو یہ بیت اللہ کی اتنی قیمتی چیزیں تھیں، سونے کی تلواریں تھیں اور برتن تھے، اس طرح کے نوادرات تھے، حتیٰ کہ حجر اسود کو بھی یہ زمزم کے کنویں میں ڈال کر اور کنویں کو بالکل انہوں نے برابر ایسا کر دیا کہ کنویں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اب اس کنویں کے نام و نشان کا کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ سچے خواب حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کو دکھائے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں، دنیا میں جتنے واقعات آتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کا سبب اور ذریعہ تو بن جاتا ہے، لیکن اصل تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب اللہ چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کام کرتے ہیں، تو کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ جو سبب بنایا وہ حضرت عبد المطلب کو بنایا کہ ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو امت سے جو ہے وہ اس کا فیض کو جاری فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو تھے نا وہ حتیم میں کیا سو ہو رہے رہا ہے؟ تھے، بیت اللہ کے ادھر آ اس جاؤ فوٹو ڈالا ہے جو کہ پہلے بیت اللہ میں شامل تھا، اور بعد میں خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو کسی وجہ سے وہ تعمیر کے اندر شامل نہ ہو سکا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی 3-4 جو کہ گولائی کے اندر موجود ہے، وہ حرم کا وہ کہلاتی ہے، حتیم کہلاتی ہے۔ تو یہ حتیم میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ حتیم میں سو رہے تھے یا ایک طرف، بہرحال بیت اللہ کے قریب ہی یہ آرام کر رہے تھے، تو ان کے خواب میں ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ احفر برا، برا کو کھودو۔ یہ ان کو بتایا گیا کہ برا کو کھودو۔ تو انہوں نے کہا کہ وما برا، برا کیا چیز ہے؟ تو اس نے شخص نے جو خواب میں آیا تھا نا، ان کو بتایا کچھ بھی نہیں۔
اور وہ چلا گیا، تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ خیر انہوں نے اس کو خواب سمجھا، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بتایا گیا ہے مجھے۔ پھر اگلے دن روایت میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ سو رہے تھے اسی جگہ کے اوپر، تو پھر ان کو خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا احفر احفر المجنونہ، مجنونہ کو کھودو۔ تو انہوں نے کہا کہ وما مجنونہ، مجنونہ کیا چیز ہے؟ تو بتانے والے نے کچھ بھی نہیں بتایا اور وہ پھر چلا گیا۔ یہ دوسرے دن کا خواب۔ پھر دوبارہ تیسرے دن ان کو پھر دوبارہ یہ سو رہے تھے اور پھر دوبارہ خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ تو انہوں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ تو وہ شخص پھر چلا گیا، اس نے کچھ بھی ان کو نہیں بتایا۔ چوتھی دن یہ پھر دوبارہ سو رہے تھے تو خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ انہوں نے کہا وما زمزم، زمزم کیا چیز ہے؟ تو اس کو پھر جواب ملا کہ وہ ایک پانی کا کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹے گا نہ کبھی کم ہوگا اور بے شمار حجاج کو سراب کرے گا۔ یہ تب جا کے ان کو بتایا گیا۔ لیکن اب ان کو یہ تو بتا دیا کہ وہ ایک کنواں ہے، اور یہ کنویں کی تلاش میں بھی تھے عرب، سارے عرب کنویں کی تلاش میں تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ کنواں جو تھا عرب میں انتہائی قیمتی چیز تھی کیونکہ وہاں پانی تھا ہی نہیں۔ تو جہاں کوئی بھی کنواں مل جاتا تھا، کنویں پہ تو ساری لڑائیاں ہوتی تھی، کنویں پہ ہی جنگیں ہوتی تھی، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، شاعر نے کہا ہے۔ تو یہ لڑائیاں ہی پانی کے اوپر ہوتی تھی، تو زمزم کا کنواں تو بہت ہی پاکیزہ کنواں تھا۔ تو اس پر جو ہے وہ، جب ان کو یہ اشارہ ملا کہ زمزم کا کنواں یہاں کہیں موجود ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ کہاں موجود ہے، تو پھر دوبارہ ان کو خواب میں جو ہے وہ کچھ نشانات بتلائے گئے۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کو ایک نشانی یہ بتلائی گئی کہ اس جگہ کا تعین ایسے ہوگا کہ آپ دیکھیں گے ایک کوا ہے، وہ کوے کا ایک پر سفید ہے، یا کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے پنجے جو ہیں وہ سفید ہیں۔ تو وہ کوا جس زمین پر بیٹھ کر جہاں پہ اپنی چونچ سے ٹھونگے مارے گا، وہ جگہ جو ہے وہ زمزم کے کنویں کی ہے۔ پھر ان کو ایک دوسری نشانی یہ بتائے گی کہ وہ زمزم کا کنواں اس جگہ پر ہوگا، یعنی آپ نے اس جگہ کی کھدائی کرنی ہے جہاں پر چونٹیوں کی بستی ہوگی، یعنی چونٹیوں کا بل ہوگا، وہاں پہ بہت زیادہ چونٹیاں ہوں گی وہاں پہ، تو چونٹیوں کی بستی کی نشانی ان کو دکھلائی گئی۔ پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ جگہ ایسی ہوگی جو خون والی ہوگی اور نجاست والی ہوگی۔ اب کیا ہوا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر، حتیم کے پاس ہی، تو مقام ابراہیم کے پاس کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک کوا آیا، اور کوا جب آیا تو کوے کو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک پر جو تھا وہ سفید ہے، تو ان کو پتا لگ گیا یہ وہی کوا ہے جو مجھے خواب میں جس کے نشانات بتلائے گئے تھے۔ تو دیکھا تو کوے نے ایک جگہ ٹھونگے مارنا شروع کر دی۔ یہ وہاں تشریف لے کر گئے تو دیکھا وہاں واقعی میں چونٹیوں کے بل تھے، وہاں بہت ساری چونٹیاں بھی تھیں۔ اب دو نشانیاں تو ان کو پتہ لگ گئی، لیکن وہاں نہ نجاست نہ وہاں کوئی خون کا نشان۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ دو نشانیاں تو پوری نہیں ہوئی۔ تو ہوا کیا کہ ایک آدمی آیا عرب، تو اس نے، اس کے پاس تھا قربانی کا جانور۔ ہوتا یہ تھا کہ بیت اللہ کے اندر جو مشرکین مکہ تھے، یہ اپنے جانور بھی ذبح کرتے تھے بتوں کے نام کے اوپر، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر مانتے تھے۔ تو بیت اللہ میں ایک جگہ تھی انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی، اس مخصوص جگہ کے اوپر جو تھے یہ آ کے اپنے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یکا یک ابھی یہ نشانیاں دو پوری ہوئی تھیں کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس جانور تھے نظر کے، قربانی کے، اس طرح کے، تو اس نے آ کے فوراً ہی جانور کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اب جانور نے ذبح ہونے سے پہلے جو ہے وہ گوبر وغیرہ بھی کیا، وہاں پہ مینگنیاں بھی کر دی، تو وہ نجاست کی نشانی بھی پوری ہو گئی، اور وہ خون جب ذبح ہوا تو وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تو وہ جگہ جو تھی، وہ جگہ اصل میں زمزم کے کنویں کی جگہ تھی۔ اب ساری کی ساری نشانیاں ان کو الحمدللہ پتہ لگ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قریش سے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ جگہ کھودنی ہے، میں نے تو اس جگہ کو کھودنا ہے۔ تو قریش نے ان کو کہا جی یہ جگہ تو ہماری قربانی کی ہے، جو کہ ہم بتوں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، ہم تو آپ کو یہ جگہ کھودنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو یہ کھودنی ہے، مجھے تو اس طرح خواب میں بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ کو نہیں ہم کھودنے دیں گے، یہ تو جگہ ہماری بہت زیادہ مقدس جگہ ہے، ہم نہیں کھودنے دے سکتے آپ کو۔ خیر انہوں نے، ان کی اور قریش کی آپس میں کافی زیادہ لڑائی ہوئی۔ تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے، حارث ان کا نام تھا۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، لیکن اس وقت صرف ایک بیٹے ان کے ساتھ موجود تھے، باقی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت حارث جو ان کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے ان کو ساتھ لیا، اور ان کو ساتھ لے کر کدال لے کر اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا، اور کہا کہ میں یہ گڑھا کھود رہا ہوں، اور حارث تم جو ہے نا قریش کا مقابلہ کرو، ان کو سنبھالو، تم ان کو میری طرف آنے نہیں دینا آپ نے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے تقریباً 3 دن تک کھدائی کی۔ 3 دن کھدائی کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے نیچے سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور عبد المطلب نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کیا، تو سارے قریش والے آگے کہ کیا ہوا، دیکھا تو وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، تو بڑے خوش ہوئے سارے کے سارے۔ لیکن پھر ایک اور
مصیبت آ گئی، وہ یہ کہ سب نے کہا جی اس پر ہمارا حق ہے، سارے قریش والے جمع ہو گئے، جی اس پہ تو ہمارا بھی حق ہے، اس پانی پر، کوئی کہتا ہے اس پہ پانی پہ ہمارا بھی حق ہے۔ تو عبد المطلب نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے وہ میرے ذریعے سے کروایا ہے، اب میں آپ کو جو ہے نا یہ پانی یہاں سے کسی کو لینے نہیں دوں گا، جس کو میری مرضی ہوگی اس کو پانی ملے گا، باقی میں کسی اور کو جو ہے وہ پانی لینے نہیں دوں گا۔ تو اس پر جو ہے وہ ہوا یہ کہ باقی سارے لوگ ناراض ہو گئے۔ اب قریش کیا کرتے تھے، جو باقی حاسدین تھے وہ یہاں پر آ کر نا نجاست کر دیتے تھے، کنویں کے پاس آ کر، کنویں کے پاس آ کے نجاست کرتے تھے، اور جو ہے وہ پھر یہیں غسل کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی تنگ کرتے تھے عبد المطلب کو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے نا اس وقت ایک دعا مانگی تھی۔ وہ دعا کیا مانگی تھی کہ یا اللہ میں زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی ان کو اجازت ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی، اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جو بندہ بھی آ کے نجاست کرتا تھا یا غسل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اللہ کی طرف سے اس کو ایسی جلد کی کوئی بیماری ہو جاتی تھی کہ وہ جو ہے وہ پھر اس کے لیے مصیبت بن جاتی تھی۔ تو جب بار بار اس قسم کے واقعات ہوئے تو لوگوں نے جو ہے وہ خود ہی لوگ باز آ گئے یہ کام کرنے سے۔ اچھا، جب یہ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب جو ہے وہ کھود رہے تھے تو انہوں نے نا اس کو نظر مانی تھی۔ وہ نظر کیا مانی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دیں گے نا تو میں ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کروں گا آپ کے لیے، ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا آپ کے راستے میں۔ تو اب جب کنواں نکل آیا تو یہ خیر اپنی نظر جو تھی یہ بھول گئی، یہ نظر اپنی بھول گئی۔ اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو پھر دوبارہ خواب آیا، اور خواب میں ان کو یہ کہا جا رہا تھا جی آپ اپنی نظر کو پورا کریں، جو آپ نے اللہ کے گھر کے اس گھر کے مالک کے سامنے مانی تھی اس کو پورا کیجئے۔ اب یہ پھر دوبارہ بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے اس طرح سے نظر مانی تھی کہ میں 10 بیٹوں کو، 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، زمزم کا کنواں اگر مجھے مل گیا۔ اب زمزم کا کنواں مجھے مل چکا ہے، اب ان 10 بیٹ تم میں 10 میں سے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم 10 کے 10 میں سے کسی ایک کو میں نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 10 کے 10 نے حامی بھری کہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیں قربان کر دیں، ہر ایک نے کہا کہ ہمیں قربان کر دیں، ہمیں قربان کر دیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا کیا کہ ان 10 کے 10 کے نام لکھے پرچیوں پر، اور ان کی پرچیوں کا قرعہ ڈالا، اور جب قرعہ ڈالا تو پورے، جب ایک پرچی میں سے نام نکالا تو وہ اللہ کی شان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ اب حضرت عبداللہ جو تھے وہ عبد المطلب جو تھے ان کے سب سے زیادہ چہیتے اور پسندیدہ بیٹے تھے، اور عبد المطلب چاہتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں ذبح ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اور پھر یہ ہوا کہ عبد المطلب کی جو ان کی بیٹیاں تھیں، یعنی عبداللہ، حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ نہیں ہم اس بیٹے کو، اس بھائی کو ذبح نہیں ہونے دیں گے اللہ کے راستے میں، یہ بھائی ہمیں بہت پیارا ہے، ہم اس کو نہیں ذبح ہونے دیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ عبد المطلب نے پھر یہ کیا، اس زمانے کے اندر نا ایک شخص کی جو قتل کی دیت تھی نا، جیسے کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت ہوتی ہے، تو اس زمانے میں دیت ایک آدمی کی تھی 10 اونٹ، 10 اونٹ دیت تھی اس زمانے میں۔ تو ان کو کہا گیا حضرت عبد المطلب کو کہ جی ہم اس بھائی کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنے دیں گے، اب ایسا کریں کہ 10 جو ہے نا 10 اونٹ جو ہے اللہ کے راستے میں ان کے عوض جو ہے ذبح کر دیں تاکہ ان کی دیت ہو جائے وہ۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اچھا۔ تو انہوں نے اس وقت کیا کیا کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں نے بیٹے کو ہی اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ تو پھر ان کو کسی نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، آپ جو ہے نا وہ ایک پرچی ڈالیں جس میں عبداللہ کا نام ہو اور ایک طرف 10 اونٹوں کا نام ہو، اگر 10 اونٹ نکل آئے تو 10 اونٹ کو ذبح کر دیجیے گا، اور اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ پورا ڈالا گیا، ایک طرف 10 اونٹ کی پرچی ہے، ایک طرف حضرت عبداللہ کی پرچی ہے، تو اللہ کی شان پھر حضرت عبداللہ کی پرچی نکل آئی۔ تو اس طرح انہوں نے، پھر کسی نے کہا کہ آپ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ بڑھا دیں، 20 اونٹ کر دیں۔ تو 20 اونٹ کی پرچی ڈالی گئی اور عبداللہ کی پرچی ڈالی گئی، پھر دوبارہ پرچی نکالی عبداللہ کا نام۔ تو اس طرح 10 اونٹ کو بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، اور عبداللہ کی پرچی نکلتی چلی گئی، نکلتی چلی گئی، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کی تعداد بن گئی، یعنی کہ ایک طرف 100 اونٹ ہیں پرچی میں اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام ہے۔ تو جب جو ہے 100 اونٹوں اور 100 اونٹوں کی پرچی اور حضرت عبداللہ کی پرچی میں سے کسی ایک پرچی کو نکالا گیا تو اس وقت 100 اونٹوں کی پرچی نکل آئی۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک آدمی کی دیت اس وقت سے آج تک، ایک آدمی کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، یا 100 اونٹ کے برابر کی رقم۔ ہماری شریعت میں بھی ایسا ہی ہے، ایک دیت کی رقم جو ہے وہ 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر ہے۔
تو یہ جو ہے وہ ایسا ہوا ان کے ساتھ نا کہ جب 100 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو 10ویں مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، اور جو ہے یہ قربانی سے بچ گئے۔ تو اس واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ زبی کے لقب سے ان کو پکارا جانے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ابن ذبیحین بھی ہے، یعنی کہ دو ذبیحوں کا فرزند۔ کیسے دو ذبیحوں کا فرزند ہے؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جنت سے ایک جانور کو بھیج دیا، مینڈے کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول بھی کر لیا۔ اور ایک طرف آپ کے والد حضرت عبداللہ، ان کو جو ہے وہ ذبح کے لیے پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ قربانی کو اس طرح سے قبول فرمایا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو ایک عرابی آیا اور اس نے ان الفاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا کہ یا ابن ذبیحین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبسم فرمایا۔ تو جب وہ چلے گئے تو کسی نے دریافت کیا کہ وہ دو ذبیحوں والا کون تھا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ ہے اس کے پیچھے، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دو ذبیحوں کی وجہ سے آپ کو ابن ذبیحین کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی بابرکت شخصیت تھے کہ قریش جو تھے، اگر مکے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ان کو پہاڑ پر لے جاتے تھے۔ پہاڑ کا نام تھا سبیر۔ اس پہاڑ پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے تھے، تو وہ بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عبد المطلب کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ سے جاری فرمایا امت کے لیے، اور جو ہے ایک ان کا جو سچے خوابوں میں سے ایک خواب ان کا نظر کا بھی ہے، اور یہ ساری ہم نے الحمدللہ معاملات کو دیکھا۔ اچھا، کچھ آب زمزم کی بات ہو رہی ہے تو آب زمزم کی تھوڑی سی اس کے فضائل پر بات کر لیتے ہیں۔ آب زمزم کے بے تحاشا فضائل ہیں، اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا مبارکتن انہا طعام طعم، یہ آب زمزم بہت ہی بابرکت ہے اور خوراک کا کام بھی دیتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص آب زمزم کو پیتا ہے تو اگر بھوکا ہے تو اس کی بھوک بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر تم حصول شفا کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، اگر بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھوک کو مٹا دیں گے، اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ پیاس کو ختم کر دیں گے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی کی ضرب کے ساتھ نمودار ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرابی کا سامان تھا اس کے اندر۔ تو یہ ایک روایت ہے آب زمزم سے متعلق۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے۔ ہم نے آباء و اجداد میں سے تقریباً سب کا تذکرہ کر لیا، حضرت عدنان تک ایک شخصیت رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ بھی کر لیتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کے معاملے سے گزار دیا، اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہے نا بہت زیادہ فکر مند ہو گئے کہ ان کی شادی کرنی چاہیے۔ تو اب اس کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ کیسی دلہن ہو، وہ چاہتے تھے کہ میرا اتنا پاکیزہ یہ بیٹا ہے، اس کے لیے میں بہت ہی کوئی اعلیٰ صفات کے مالک جو ہے وہ بہو تلاش کروں، دلہن تلاش کروں۔ اس کے لیے وہ جو ہے ڈھونڈتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ شکار پر گئے۔ جب شکار پر گئے تو شام کے چند یہودی بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ماتھے پر نبوت کی روشنی تھی جو چمکتی رہتی تھی، اور اہل یہود اتنی زیادہ اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھتے رہتے تھے کہ نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، اور اس علاقے میں آئیں گے، اور ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، ساری صفات لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ایک دن ان کو پہچان لیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے ماتھے میں کوئی نور نبوت جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو ان کے یہ چاہتے تھے عبداللہ کو نقصان پہنچانا، یعنی کہ ان کو قتل کرنے کی جو ہے وہ سوچ رکھتے تھے۔ تو یہ جب جنگل میں تشریف لے کے گئے حضرت عبداللہ، تو یہودی بھی ان کے پیچھے جو ہے شام کے یہودی بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ خیر انہوں نے بہت کوششیں کی ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی جو ہے ان کی حفاظت کی گئی، اور یہ
جو ہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے سوار آسمان سے آئے جو کہ انسانوں کی شکل میں بھی نہیں تھے، اور ہی کوئی مخلوق تھے، انہوں نے آ کر یہودیوں کو وہاں سے مار بگایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے حفاظت کر کے ان کو واپس پہنچا دیا۔ اچھا، اس دن جنگل میں ایک اور شخصیت بھی ان کے ساتھ موجود موجود تھی، ان کا نام تھا وہب بن مناف۔ وہب بن مناف وہ شخصیت ہیں جو حضرت آمینہ کے اجداد میں سے ہیں، جو آپ کی والدہ تھی ان کے اجداد میں سے ہیں، ان کے والد کا نام ہے وہب۔ وہاب نے جب اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، حضرت عبداللہ کی پرسنالٹی سے، ان کی شخصیت سے۔ تو انہوں نے گھر آ کر یہ عزم کیا کہ میں اپنی بیٹی حضرت آمینہ کا نکاح جو ہے نا عبداللہ سے کروں گا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا، اور انہوں نے آ کر یہ پیغام جو تھا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ عبد المطلب نے پہلے ہی وہ ڈھونڈ رہے تھے ایسی لڑکی، ایسی دلہن اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رشتہ آیا تو انہوں نے فوراً سے ہاں کر دی، کیونکہ ان کو بھی حضرت آمینہ کی یہ جو عزت تھی، شرافت تھی، اس کے وہ پہلے سے قائل تھے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ ان دونوں کا آپس میں نکاح جو ہے وہ کروا دیا گیا۔ اچھا، یہ جو ان کے والد تھے حضرت آمینہ کے، ان کا نام تھا وہب، اور ان کے چچا تھے وحید۔ تو عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے عبداللہ کا پیغام بھیجا حضرت آمینہ کی طرف، یعنی وہب کی طرف، ان کے والد کی طرف، تو اپنا نکاح کا پیغام بھی انہوں نے بھیجا ان کی حضرت آمینہ کی کہ چچا کی بیٹی کی طرف، وحید کی بیٹی کی طرف۔ تو یعنی کہ اپنے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے وہاب کی بیٹی سے، اور خود اپنی شادی آپ کے دادا کر رہے ہیں چچا کی بیٹی سے، وحید کی بیٹی سے۔ تو جب وحید کی بیٹی سے دادا نے خود شادی کی تو ان سے پیدا ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ تو یہ رشتہ حضرت حمزہ کے ساتھ آپ کا اس طرح سے بنتا ہے۔ اچھا، جب حضرت عبداللہ کی جو شادی ہو گئی، اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ کیونکہ تجارت کرتے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ تجارتی قافلے قریش کے یمن بھی جاتے تھے، شام بھی جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ جو تھے یہ یمن تشریف، یہ شام کی طرف تشریف لے کے گئے تجارتی غرض سے، شادی کے کچھ عرصے کے بعد۔ یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ جو تھے وہ آپ کے والد عبد المطلب نے ان کو کہا کہ آپ شام کا سفر کریں، تجارت کا سفر کریں۔ شادی کو ابھی چند مہینے ہوئے تھے کہ آپ شام کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ شام کے سفر سے واپسی پر جو تھے یہ مدینہ طیبہ میں آئے، اور مدینہ طیبہ میں آ کر یہ بیمار ہو گئے، اور یہاں پر ایک بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ پھر جو تھے یہ جو وہ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ تو یہ کافی زیادہ بیمار ہو گئے، ان کے دادا کو اطلاع، ان کے والد کو اطلاع کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو اطلاع کی گئی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو بھیجا مدینہ کہ بھائی ان کی خبر گیری کریں، ان کو کیا ہوا ہے۔ لیکن جب حارث مدینہ پہنچے ان سے پہلے ہی حضرت عبداللہ جو تھے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے، اور جب انہوں نے مکہ آ کر اپنے اس بھائی کی وفات کی خبر سنائی اپنے والد کو، تو پھر جو ہے وہاں کوہرام مچ گیا، ماتم برپا ہو گیا، اور بہت زیادہ وہاں پر جو ہے وہ غم کا سما پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح سے ان کا جو ہے وہاں پر انتقال ہو گیا، اور یہ مدینہ میں ہی مدفون ہے۔ اور ان کی جو ترکے میں ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن، جن کا نام جو ہے برکہ بھی کہلاتا ہے۔ تو وہ ترکے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثے میں آئیں، اور کچھ اونٹ تھے اور کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو یہ حضرت عبداللہ کی وفات کا ایک تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم جو ارحاسات میں ایک واقعہ ہوا، واقعہ فیل کا، اس کی طرف چلتے ہیں کہ واقعہ فیل کے محرکات کیا تھے، اور واقعہ فیل جو ہے وہ کیسے ہوا، اور اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا۔ واقعہ جو فیل ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے، یا ایک کتابوں میں، کئی کتابوں میں 55 دن بھی لکھا ہوا ہے، بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کوئی 2 مہینے کے قریب قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور قرآن کریم میں ایک خاص صورت بھی ہے جو اس واقعے پر نازل ہوئی ہے، جو سورۃ الفیل کہلاتی ہے 30ویں پارے کے اندر۔ جو علاقہ تھا یمن، یہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یمن کا علاقہ ہے نیچے، ہمارے یمن کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے۔ تو یمن کا کیپٹل تھا سنا،
سنا میں حکومت تھی حبشہ کے لوگوں کی، یعنی کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا گورنر تھا ابرہا اس کا نام تھا، وہ گورنر تھا سنا کا یمن کے اندر۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یا لوگ جو ہیں دنیا کے، وہ جو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں وہ زیادہ تر جاتے ہیں حج کرنے بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا، مکۃ المکرمہ کے اندر، اور بڑی تعظیم سے دیکھتے ہیں اس کو۔ تو اس کو اس بات پر حسد ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی وہ وہاں کیوں جاتے ہیں، میں یہاں پہ ہی کوئی ایسا کلیسا، کوئی ایسی عبادت گاہ، کوئی ایسا خانہ کعبہ تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جانے کی بجائے لوگ یمن کی طرف آئیں، سنا آئے میرے پاس۔ تو اس چیز کے پیش نظر اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ عالی شان قسم کی عمارت کو بنایا، اور جو جب وہ بنایا تو عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جی وہاں پہ بھی ایک بیت اللہ یا خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی گئی ہے، ایک جھوٹا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ جائیں گے، حج کریں گے اور اس طرح کے معاملات سارے ہوں گے۔ تو عرب کے لوگ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تو کنانہ کے قبیلے کا ایک شخص گیا اور اس نے اس عمارت کے اندر جا کے پخانہ کر دیا، ناپاکی پھیلا دی۔ کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے، کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان گئے، انہوں نے وہاں جا کر قریب ہی اس عمارت کے قریب جو اس ابراہ نے بنائی تھی اس کے قریب جو تھی آگ وغیرہ جلا دی۔ جب اس آگ وغیرہ کو جلایا تو اس ہوا کی کچھ چنگاریاں اڑ کر اس کے عمارت کے اندر چلے گئی اور عمارت کو آگ لگ گئی، تو عمارت پوری جل کے خاکستر ہو گئی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، چاہے وہ کسی نے گندگی کی ہو یا عمارت کو ہی جلا دیا ہو، اس بات نے ابرہہ کو بہت زیادہ جو ہے نا غم و غصے سے بھر دیا۔ تو اس نے قسم کھا لی کہ اب تو میں خانہ کعبہ کو جو ہے نا وہ مسمار کر کے ہی دم لوں گا، یعنی گرا کے ہی دم لوں گا۔ تو اس نے یہ کیا کہ مکہ پر فوج کشی کی، اس نے ہاتھیوں کا لشکر ایک تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر تیار کر کے مکہ پر چڑھ دوڑنے کی تیاری سے جو ہے وہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ اب جب وہ مکہ کی طرف چلا تو مکے کے راستے میں یہ جو پورا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سنا سے وہ جا رہا ہے مکہ المکرمہ کی طرف۔ تو مکہ مکرمہ جاتے ہوئے اس نے جتنے عرب قافلے تھے، جتنے عرب بستیاں تھیں، جتنے قبائل تھے، سب کو جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، فتح کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ مکہ کے قریب پہنچ گیا، اونٹوں یہ ہاتھیوں کا قافلہ لے کر مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ جب یہ بالکل قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں کے کچھ مویشی تھے، اونٹ وغیرہ، وہ مکہ کے باہر اطراف میں نا چر رہے تھے۔ اس نے کیا کیا، ان 200 اونٹوں کو، کئی کتابوں میں 400 اونٹ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ 200 یا 400 اونٹوں کو، جو 200 یا 400 اونٹوں کو اس نے کیا کیا، قبضے میں لے لیا۔ اب اس میں جو 200 اونٹ تھے وہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے تھے۔ تو آپ کے جو دادا کو پتہ لگا، بیٹا چائے لے لو، تو آپ کے دادا کو پتہ لگا کہ آپ کے جو اونٹ ہیں وہ ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے ہاتھیوں پہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے، اس نے آپ کے اونٹ جو ہے وہ قبضے میں لے لیے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، قریش کو جمع کیا، کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایسا کرو مکے کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی نہیں گرا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عبد المطلب نے یہ ارادہ کیا کہ میں جو ہے نا وہ اس ابراہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو یہ ابراہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہم نے عبد المطلب کے فضائل میں دیکھا کہ آپ بے مثال شخصیت تھے، نہایت حسین و جمیل تھے، نہایت ان کی عظمت تھی، ہیبت تھی، دبدبہ تھا، وقار تھا، تو ان کو دیکھ کر ہر شخص جو تھا مرعوب ہو جاتا تھا۔ تو ابراہ نے بھی جب دیکھا عبد المطلب کو تو وہ مرعوب ہو گیا آپ کی شان دیکھ کر۔ تو اس نے نہایت اکرام سے، احترام سے آپ کو بٹھایا، اب اپنے تخت پر تو بٹھا نہیں سکتا تھا اپنے ساتھ، تو یہ نیچے بیٹھے تھے، ان کے پاس ہی نیچے آ کے وہ بھی بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو عبد المطلب نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی میں تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، مجھے تو میرے اونٹ چاہیے، آپ کے سپاہیوں نے میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، مجھے میرے اونٹ دے دیں۔ ابرا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آ رہا ہوں اور آپ اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، میں تو سمجھا تھا آپ خانہ کعبہ کی بارے میں مجھ سے کچھ بات کرنے آ رہے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کو نہ گرائیں یا اس طرح کی بات، آپ نے تو اپنے اونٹوں کے بارے میں مجھ سے کلام شروع کر دیا ہے۔ تو عبد المطلب نے ایک بڑی شاندار بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کا سوال کروں گا، خانہ کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا، مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو ابرا بڑا حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ خیر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بھائی ان کے اونٹ جو تھے وہ چھوڑ دو، ان کو دے دو۔ خیر یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ المکرمہ واپس آ گئے۔ مکے میں آنے کے بعد انہوں نے مکے والوں کو یہ بتایا کہ بھائی وہ ہاتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ تو اس مشن پہ آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، ایسا کرو
یہ ہمیں بھی نقصان نہ پہنچائے، اپنے اپنے جانور مال مویشی ضروری چیزیں لو اور پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ اور یہ مکہ خالی کر دو۔ تو یہ سارے اہل مکہ کو انہوں نے پہاڑوں کی طرف بھیج دیا، اور چند آدمیوں کو لے کر آپ خانہ کعبہ تشریف لے آئے، اور خانہ کعبہ کی طرف آ کر آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی، اور دعائیں مانگی کہ، اور دعا میں ان کے آتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت خود فرما، اور اہل صلیب سے اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ تو یہ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر دیکھا یہ کہ جیسے ہی ابرا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا ہے، تو یکا یک اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، ان ابابیلوں کے غول بھیجے ہاتھیوں کے لشکر کی طرف۔ ہر ایک کی چونچ میں اور پنجے میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ اس لشکر پر برسی ہیں تو آدمی کے سر پر گرتی تھیں، اور گولی کی طرح اس کے جسم سے ہوتی ہوتی، ہاتھی کے جسم سے ہوتی ہوتی پار ہو جاتی تھی۔ تو آتا یہ ہے، جیسے قرآن کی تفسیر میں بھی آتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جو تھے وہ جو لشکر تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ان کے گوشت کے پرخچے اڑ گئے، ان کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے، اور جو تھے وہ خود ابرہہ کے بدن پر چیچک کے داغ پڑ گئے، چیچک کے دانے نکل آئے جس سے اس کا بدن سڑ گیا، حتیٰ کہ اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل گیا اور وہ مر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کے سب کو اللہ نے جو ہے وہ جہنم واصل کیا، اور پھر بعد میں ایک سیلاب آیا، اور سیلاب ان سب کی لاشوں کو اور وہ کٹے پھٹے جسموں کو بہا کر دریا میں ڈال دیا۔ تو یہ ہے واقعہ فیل کا ایک اس کا واقعہ۔ تو میرے بھائی دوستو، آج الحمدللہ ہم نے واقعہ فیل تک ارہاسات کو کور کیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا انشاءاللہ تعالی تذکرہ کریں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم جو یہ آج کی سلائیڈز ہیں یہ بھی انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے، جو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، امر بالمعروف ہے وہ نہی عن المنکر ہے، اس پر صحیح طور پر کاربند ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملت ابراہیمی، ان کا سوال ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا دین کیا تھا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اجداد جو تھے وہ ملت ابراہیمی کے اوپر تھے، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے جو لوگ ملت ابراہیمی پر تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ باعث نجات ہی ہے معاملہ۔ اس کو جب نبی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اللہ کے حکم سے دعویٰ فرمایا تھا، اور اس سے پہلے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں افتراق، افتراق کا زمانہ ہے۔ تو افتراق کے زمانے کے اندر جو اس سے پہلے جو مذہب ہوتا ہے وہی مذہب جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے جیسے ابھی ان کے پوری آج سیرت بیان ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کی، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سارے کے سارے شرافت کے سارے عظمت کے سارے لوگ ہر قسم کے گناہ سے دور رہنے والے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے بنو اسماعیل کا میرے لیے انتخاب فرمایا، بنو اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کنانہ میں سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبد المطلب کا، اور پھر عبد المطلب میں سے میرا انتخاب فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کنانہ میں سے ہاشم کا انتخاب فرمایا، ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ تو دونوں طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ تو یہ افتراق کے زمانے کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ملت ابراہیمی پر، بتوں کی پوجا نہ کرتا ہو، توحید پرست ہو، اور جو ہے وہ کفر اور شرک سے بیداری کا اظہار کرتا ہو، اور ہر قسم کے حرام کاموں سے دور رہتا ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمان ہی کی کیٹیگری میں ہے۔ اچھا، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ ابھی 4-5 منٹ ہے ہمارے پاس، کوئی بھائی سوال کرنا چاہے وہ سوال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو وہ پوچھ لی جائے، اس کے لیے بھی حاضر ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، انہوں نے سوال کیا ہے ایک ہمارے آن لائن سائٹ کے شرکا میں سے ایک بھائی کا سوال بہت ہی زبردست اور مزیدار سوال ہے۔ کہتے ہیں جی آپ بتا سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو کنواں ہے، سوری زمزم کا جو کنواں ہے وہ بیت اللہ میں آج اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو وہ کہاں ہے، کس جگہ کے اوپر ہے؟ میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور بھی ماشاء اللہ بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
پہلے یہ تھا، اب تو خیر اس کی انہوں نے ختم کر دیا، پہلے بالکل مطاف کے اندر باقاعدہ لوگ کنویں تک جایا کرتے تھے، انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی نیچے اتر کے بیسمنٹ میں، باقاعدہ لوگ کنویں کی زیارت بھی کرتے تھے، اب تو وہ سسٹم انہوں نے بند کر دیا سارا۔ تو اس میں آپ نے اب تو وہ نشانی ہے جس سے آپ تلاش کر سکتے ہیں، کنویں تک اب آپ نہیں جا سکتے، لیکن پرانے جو لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، سفر کیے ہیں حجاز کے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ۔ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے نا، آپ ہیں اسود کے سامنے، ٹھیک ہے، حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے میں، بیت اللہ آپ کے بالکل سامنے ہے، آپ نے 21 میٹر پیچھے آنا ہے، 21 میٹر پیچھے آپ نے، یعنی پشت آپ پیچھے لاتے جائیں، سینہ آپ کا بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کے کونے سے آپ پیچھے آتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، 21 میٹر آپ پیچھے آئیں گے تو آپ کے ایک سائڈ پہ ہے، رائٹ سائڈ پہ ہوگا مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم کی طرف 21 میٹر پیچھے حجر اسود سے مقام ابراہیم کی طرف، مقام ابراہیم نہیں جانا، مقام ابراہیم کی طرف، طرف جو ہے وہ کنواں ہے۔ اچھا، یہ ایک ڈائمنشن ہوگی۔ پھر مقام ابراہیم سے اگر اس طرف آئیں، پیچھے کی طرف آئیں، یعنی کہ یہ 21 میٹر آپ آ گئے ادھر، پھر مقام ابراہیم سے ادھر آئیں تو مقام ابراہیم میں اور یہ کنویں میں 12.5 میٹر کا فاصلہ ہے، حجر اسود سے پیچھے 21 میٹر اور مقام ابراہیم سے 12.5 میٹر، تو یہ جو لوکیشن بنتی ہے، یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کی ہے آب زمزم کے کنویں کی لوکیشن۔